السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، تو عقیقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو کچھ بچے اور بچی کے ایسے حقوق ہیں جو ماں باپ پر لازم ہوتے ہیں۔ مثلاً بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کو نہلا دھلا کر اس کے بدن کو صاف ستھرا کر کے اس کو کپڑا پہنا کر سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہی جائے، پھر اس کے بعد بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے۔ چنانچہ حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اس لیے جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو وہ نام رکھنے چاہیے۔ اس لیے نام رکھنے میں ہم علماء کرام سے اور دین کے جاننے والوں سے رجوع کریں، نیٹ کا سہارا بالکل نہ لیں۔ نیٹ جو ہے گوگل ہو یا کوئی اور نیٹ ہو، اس میں اپنا کوئی تسلط اور اپنا کوئی اس میں قابو اور دسترست نہیں ہے، بلکہ اس میں غیروں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا اور عیسائیوں وغیرہ کا اس میں تسلط ہے اور وہی اس پر قابو یافتہ ہیں۔ لہذا ان کی تحقیق پر ہم اپنے بچوں کا نام نہ رکھیں، بلکہ اپنے علماء کرام سے، اپنے ائمہ سے اور اپنے شیوخ سے، مفتیان کرام سے رابطہ کر کے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو جب میدان محشر قائم ہوگا، اس میدان محشر میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانیت کی موجودگی میں جب بچے کا نام پکارا جائے گا اور بچے کا نام اچھا نہیں ہوگا تو یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہوگی اور آدمی وہاں پر شرم حیا کرے گا، لیکن پچھتائے گا، اس سے کچھ فائدہ ہوگا نہیں۔ جب بچے کا نام رکھ دیا جائے تو اب تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جب 7 دن گزر جائیں تو 7ویں دن میں بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ سب سے بہتر دن یہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو 7ویں دن میں عقیقہ کر دیا جائے۔ 7واں دن کون سا بنے گا؟ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس دن سے پہلے والا دن، مثلاً بچہ پیدا ہوا جمعرات میں تو بدھ کا دن یہ 7واں دن بنے گا، تو 7ویں دن میں کرنا سب سے اولیٰ ہے۔ کسی وجہ سے 7ویں دن میں عقیقہ نہیں کر پایا انسان تو وہ 14 دن میں کرے، اور 14 دن میں نہیں کر پایا تو 21 دن میں کرے۔ جتنے جلدی کرے گا اتنی زیادہ اس کو فضیلت حاصل ہوگی، اور اگر اور تاخیر ہو گئی تو زندگی میں جب بھی اپنے بچوں اور بچیوں کا عقیقہ کرے تو 7ویں دن کا خیال رکھے۔ یہ خیال رکھنا بہتر ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، بس اتنا ذہن یاد رکھے کہ بچہ کس دن پیدا ہوا ہے، جس دن پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے والے دن میں عقیقہ کر دے تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ عقیقہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، مسنون ہے، مستحب ہے۔ تو عقیقہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے، عقیقہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال عقیقہ کر لینا چاہیے اگر وسعت ہے۔ عقیقے میں کیا دینا چاہیے؟ اگر آدمی مالدار ہے، صاحب وسعت ہے، صاحب استطاعت ہے، وسعت والا ہے، تو لڑکے کی طرف سے چھوٹا جانور 2 بکرا اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا۔ اگر بڑا جانور دینا چاہے گائے وغیرہ تو گائے، 1 مکمل گائے ایک لڑکے کی طرف سے بھی دی جا سکتی ہے عقیقے میں، 1 لڑکی کی طرف سے بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر چاہیں تو 1 گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 1 گائے میں 2 لڑکا بھی آ سکتا ہے، 2 لڑکے کے 4 حصے ہو جائیں گے، 2 اور 3 لڑکیاں آ جائیں گی، ہر لڑکی کے 1 حصہ۔ تو اس طرح ایک پوری گائے کو بھی ایک بچے اور بچی کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے، عقیقہ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں حصے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ عقیقے میں جب جانور کو ذبح کیا جائے تو پہلے بال اتارے جائیں یا پہلے جانور کو ذبح کیا جائے؟ تو اس میں جیسی سہولت ہو ویسا کر لیا جائے۔ اگر پہلے بال اتار لیا گیا تو بعد میں جانور کو ذبح کر دیا جائے، اور اگر پہلے جانور کو ذبح کر دیا گیا ہے تو بعد میں بال اتار دیے جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ پہلے سر کے بال اتار دیے جائیں، اس کے بعد جانور ذبح کیا جائے۔ جب سر کے بال اتارے جائیں تو اتارنے کے بعد اگر زعفران وغیرہ کچھ ہے تو اس کے سر پر روئی وغیرہ سے مل دیا جائے زعفران کو۔ اور ایک اور چیز اسی میں عقیقے کے اندر، جب جانور ذبح ہو گیا
تو جانور جو ذبح کرے وہ اس وقت نیت کر لے کہ اللہ یہ جو جانور ذبح ہو رہا ہے یہ فلاں بچے اور فلاں بچے کی عقیقے کے طور پر ہے۔ عقیقے کے جانور کا گوشت، جس طرح جانور کے گوشت کو 3 حصہ کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ غریب اور مسکین اور بیوہ یتیم کے لیے اور ایک حصہ اپنے پڑوسی اور رشتہ دار کے لیے، عقیقے کے اندر بھی عقیقے کے جانور کے گوشت کو 3 حصہ کرنا مستحب ہے۔ باقی اگر کوئی گھر ایسا ہے کہ جس گھر کی فیملی بڑی ہے تو وہ پورے کے پورے جانور کا گوشت اپنے گھر رکھ سکتے ہیں۔ عقیقے کے جانور کے گوشت کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اور اپنے گھر میں کھانا بنا کر کھلایا بھی جا سکتا ہے، دونوں کی گنجائش ہے۔ لیکن جب کھانا بنا کر کھلایا جائے تو اس وقت جو کپڑے لینے دینے وغیرہ کے رسومات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سے حتی الامکان بچا جائے۔ عقیقے میں کون سا جانور دیا جائے گا؟ جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے انہی جانوروں کا عقیقہ ہوگا، عقیقہ انہی جانوروں کی طرف سے درست ہوگا، اور جن جانوروں کی میں قربانی نہیں ہو سکتا، ان کو قربانی کی طرف سے قربان نہیں کیا جا سکتا، عقیقے میں بھی ان جانوروں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ عقیقے پھر جب بچے کے سر سے بال اتار دیے جائیں تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ بچے کے بال کو، سوکھے بال کو وزن کر کے اس کے جتنا وزن بنے، سونا یا چاندی، اگر وسعت ہے تو آدمی سونا، اور اگر وسعت ہے اس سے کم کی طاقت ہے تو چاندی، یا سونا اور چاندی کے وزن کے برابر، بال کا جتنا وزن ہو اسی وزن کے برابر سونا یا چاندی یا اس کی قیمت دے دی جائے، صدقہ کر دیا جائے، اور بال کو کسی جگہ دفن کر دیا جائے، اس کو یوں ہی ادھر ادھر نہ پھینکا جائے۔ تو یہ عقیقے کے کچھ موٹے موٹے مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور رہ گئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جہاں اس کا سب سے پہلے اس کے کان میں اذان، ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے گی، دوسرے نمبر پر اس کو تحنیک کرانا چاہیے۔ تحنیک کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی اللہ کے ولی، کسی بزرگ شخصیت یا کسی عالم دین، کسی امام کو سے کہا جائے کہ وہ کھجور کو چبا کر دے، اسی کھجور کو لے کر بچے کے تالو میں لگا دیا جائے، یا کم از کم 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اور 4 قول پڑھ کر زمزم کے پانی پر اس کو پھونک کر بھی اس کی تحنیک کرائی جا سکتی ہے۔ اور تحنیک کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا کوئی، تو وہ حضرات صحابہ کرام اس بچے کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بچے کی تحنیک کرتے۔ اسی تحنیک کو ہمارے علاقے میں یعنی اڑیسہ میں روزہ کھلوانا کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔